يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا قیامت کے دن کا مالک. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، وہ صراط مستقیم جن پر تو نے انعام کیا. انعام پانے والے لوگوں میں صالحین نیک لوگوں کا ذکر ہے جن کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اور ایسے ہی تلاوت کلام اللہ کرتے ہیں. وہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، انعام پانے والے لوگوں پر، لوگوں کے راستے پر چلنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. صالحین نیک لوگ، نیک لوگ کون ہیں؟ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو کما حقہ ادا کرتے ہیں. اور حقوق اللہ، اللہ کے حق میں سب سے پہلا حق نماز ہے. سب سے پہلے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں نماز کے بارے میں پوچھے. نماز کے بارے میں وہاں سوال و جواب ہوگا. سب سے پہلے حقوق اللہ. تو یہ نماز اللہ کا حق ہے، اور صالحین جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز پڑھو ویسے ہی جس طرح تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے. نبی نے فرمایا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح سے تم نماز پڑھنے کی کوشش کرو، مجھے دیکھو کہ میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں. یعنی وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے جو نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو. جس طرح نبی نے نماز پڑھی
اسی طرح آدمی نماز پڑھے گا تو ان کی نماز قبول ہوگی اور وہ صالحین کے زمرے میں ان کی جماعت میں داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کو پسند، اور اللہ رب العالمین نے وہ نماز حضرت جبریل سے سیکھی۔ حضرت جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکھی۔ تو جو نماز نبی کی نماز پڑھے گا اسی نماز کی قدر ہے اور وہی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ ایک لمبی روایت، حضرت رفاعہ بن رافع راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف فرماتے، ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان میں ایک دیہاتی آدمی کی طرح ایک آدمی مسجد کے اندر آیا۔ آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی سلام کیا، اور پھر سامنے کچھ مسجد میں جا کر وہ نماز شروع کیا، نماز پڑھنے لگا۔ نماز اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، نبی کے پاس آیا اور السلام علیکم، نبی کو سلام کیا، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی سلام کیا۔ نبی نے فرمایا سلام کا جواب دینے کے بعد، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ لوٹو، تم نے جو نماز پڑھی وہ نماز ہوئی ہی نہیں، گویا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ نبی نے ان کو دوبارہ بھیج دیا۔ جب وہ دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو نبی ان کی نماز کو دیکھنے لگے۔ یرمو کو صلاۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان کی نماز کو دیکھنے لگے، وہ کس طرح نماز پڑھ رہا۔ پھر نماز پڑھا، سلام پھیرا، نبی کے پاس آیا، سلام کیا، لوگوں کو بھی سلام کیا۔ نبی نے سلام کا جواب دیا اور دوسری مرتبہ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ تیری نماز نہیں ہوئی، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کر آیا۔ نبی نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی، جاؤ دوسری مرتبہ واپس کر دو۔ پھر جا کر وہ نماز پڑھا، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر نبی کے پاس آیا، السلام علیکم، اللہ کے نبی کو سلام کیا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی سلام کیا۔ نبی نے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تیسری مرتبہ فرمایا جاؤ لوٹو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ جو لوگ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، فخاف الناس، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگ ڈر گئے، لوگوں کو خوف پیدا ہوا، اور ان کو یہ بات گراں گزری کہ جو ہلکی ہلکی نماز پڑھے گا ان کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اس نے تیسری مرتبہ جب نبی نے کہا کہ جاؤ نماز دوبارہ پڑھ کر کے آؤ، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، جس نے آپ پر آسمان سے کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، میں نے نماز پڑھنے میں پوری کوشش کی اور پورے شوق کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، اس سے زیادہ اچھی نماز پڑھنے کا ڈھنگ مجھ کو آتا ہی نہیں، جو میں نماز جانتا تھا اس نماز کو میں نے پڑھ لیا۔ فعلمنی وارنی، آپ مجھے نماز سکھائیے اور بتائیے کہ کس طرح ہم نماز پڑھیں۔ 3 مرتبہ اس کو لوٹایا تھا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ مجھ کو اس سے اچھا نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ اور نبی نے جب یہ کہا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس سے اچھی نماز مجھ کو آتی نہیں ہے، آپ بتائیے مجھ کو، دکھائیے، سکھائیے مجھ کو۔ شوق جاری،
آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو آپ یہ بتائیں گے کہ آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ کا رکوع صحیح نہیں ہے، آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہے، آپ کا قیام صحیح نہیں ہے، آپ کا تورک صحیح نہیں ہے، آپ کا بیٹھنا صحیح نہیں ہو رہا، تو بگڑ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے مولانا کے سامنے ہم نے نماز پڑھی ہے، انہوں نے نہیں ٹوکا اور آج ہی منع کر رہے ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ حدیث رسول کوئی سند نہیں ہے، کوئی مولوی مولانا سند نہیں ہے، حدیث رسول سند ہے، قرآن کریم سند ہے۔ اگر نبی کی حدیث کے مطابق نماز ہو رہی ہے تو صحیح ہے، اور اگر اس کے خلاف ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، نماز غلط ہے، نماز ہوتی ہی نہیں۔ نبی نے فرمایا یہ فصل فإنک لم تصلی، اور اس نے شوق ظاہر کیا کہ ہم کو بتائیے۔ آج بتانے سے لوگ گراں محسوس کرتے ہیں کہ ہماری نماز پر اب ٹوکتے ہیں، ٹوکنے والے کون ہیں؟ اس صحابی کو دیکھیے کہ اس نے نبی کو کہا کہ اے نبی ہم کو بتائیے، آپ کو سکھائیے نماز۔ آج اس طرح کہنے والا کوئی نہیں کہ ہم کو نماز سکھائیے، نماز بتائیے، طریقہ بتائیے۔ بتانے سے وہ چڑ محسوس ہوتی ہے ان کو۔ اس نے کہا کہ ہم کو سکھائیے۔ نبی نے کہا اذا اردت ان تقوم للصلاۃ، جب آپ نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے وضو کریں، خوب اچھی طرح سے آپ وضو کریں، جس طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے قرآن میں کہا ہے وضو کرنے کے لیے، اسی طرح وضو کرو، اور اس بات کے ساتھ وضو کرو، کامل وضو کرو۔ نماز وضو میں 4 فرض ہیں۔ چہرہ کا دھونا، اللہ فرماتا ہے جب تم الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہاتھ کو پہنے تک دھونا، دونوں ہاتھ، وامسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنے تک دونوں پاؤں کا دھونا۔ کہا مکمل طریقے سے اس طرح تم وضو کرو، اور اگر اکیلا ہو کہیں تو اذان کہو، اقامت کہو اور نماز شروع کرو۔ بہت لمبی حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا، سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، مسند صافعی میں یہ روایت موجود ہے، مسند طیالسی میں یہ روایت موجود ہے، منتقی ابن جارود میں یہ روایت موجود ہے۔ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ آج میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ نماز شروع کریں گے، غور سے سنیے، آپ دیکھیے، آپ نماز شروع کریں گے، اگر کسی کی کوئی خامی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، تو نماز سیکھنے کی آپ کوشش کیجیے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان سے میرا کلام نہیں ہے، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں، اور اللہ کرے کہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ خصوصی طور سے نماز پڑھتے ہیں وہ نماز سیکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ، پہلی مرتبہ اللہ اکبر، یہ انگلی کندھے کے برابر اور یہ انگلی کان کے اس لو کے برابر ہونی چاہیے، تب آپ کا تکبیر تحریمہ، رفع یدین جس کو کہتے ہیں، دونوں ہاتھ کا اٹھانا صحیح۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ نہیں ہے، نبی کی نماز نہیں ہے، اس طرح کرنے سے آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ نبی نے کہا اس طرح سے نماز نہیں ہوگی، ہمارے طریقے کے مطابق نماز ہوگی تو وہ نماز ہوگی۔ یہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہی آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے 3 طریقے ہیں، ہاتھ باندھنے کے حدیث میں 3 طریقے آئے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلائی کو کلائی پر رکھ کر کے اس کو کھلا بھی رکھ سکتے ہیں آپ، کبھی کسی حدیث میں کہ اس کو پکڑ بھی سکتے ہیں، دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا کہ اس کو اس طریقے سے بازو کو یہاں پکڑ کر کے یہ خود بخود سینے پر ہاتھ باندھنا آ جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھیں، بہت سے لوگ اس طریقے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح آپ ہاتھ باندھیں گے تو خود بخود سینے پر ہاتھ باندھنا آ جائے گا۔ سینے پر آپ نے ہاتھ باندھ لیا، یہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہوا، یہ 3 طریقہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو آپ کو توفیق دی ہے، اگر امام ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ آپ کوئی سورہ ملائیں گے، اور امام اگر نہیں ہیں، مقتدی ہیں، تو آپ کو
سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سری نماز جس میں امام قرات نہیں کر رہا ہے، جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، تو اس میں اللہ بسم اللہ کہا کر کے آپ کو دھیرے دھیرے آہستہ سے اپنے منہ کے اندر ہی سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری سورہ پڑھنی ہے۔ اور اگر امام کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں اور وہ جہری نماز ہے، یعنی جیسے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز یا فجر کی نماز، جس میں زور سے امام قرات کرتا ہے، تو امام کے ساتھ ساتھ جب امام کہے گا الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے ساتھ ہی فوراً آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین، اس کے پڑھنے کے بعد ساتھ ساتھ آپ پڑھ لیں گے۔ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اب امام اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع کرے گا، جھکے گا۔ یہ رکوع کا مسئلہ یہ بہت اہم چیز ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الذی لا یتم رکوعہ وسجودہ فلا صلاۃ لہ، جس کی رکوع صحیح نہیں ہوئی، جس کا رکوع صحیح نہیں ہوا، جس کا سجدہ صحیح نہیں ہوا، اس کی نماز نہیں، اس کی نماز نہیں۔ رکوع کس طرح سے کریں گے؟ رفع یدین کرتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ رکوع کریں گے۔ تو بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہیں کہ اس طرح پکڑتے ہیں، اس طرح پکڑنا غلط ہے، یہاں جان کو پکڑنا غلط ہے۔ آپ اپنے ہاتھ کی انگلی سے آپ دونوں گھٹنے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیے، ہاتھ کی انگلی اس طرح کھلی رہنی چاہیے، اس طرح سے نہیں۔ جب پکڑیں گے تو ہاتھ کی انگلی اس طرح کھلی رہنی چاہیے، اس طرح پکڑیں گے تو غلط ہوگا، اس طرح پکڑیں گے تو غلط ہوگا۔ اور یہ بالکل جس طریقے سے کمان کا رسی، دھنوش کی رسی اس طرح بنی ہوئی رہتی ہے، اس طریقے سے ہاتھ بالکل تنا ہوا رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر کر کے پکڑیں گے تو یہ غلط ہوگا، اس طریقے سے۔ اور یہ پیر بھی بالکل تنا ہوا رہنا چاہیے، اور سر، پیٹھ، کمر آپ کی بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ذرہ برابر بھی آپ کی پیٹھ آپ کے چوتڑ سے یا سر سے نیچے رہ گیا یا پیڑا اس طریقے سے ہوا تو آپ کا رکوع نہیں ہوا۔ حدیث میں آیا کہ بالکل اس طریقے سے برابر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی پیٹھ پر کوئی پانی ڈال دے گا جیسے پانی بہے گا جمع ہوا ہے، اس طریقے سے آپ کا رکوع ہونا چاہیے۔ بالکل اس طریقے سے رکوع کر لیا۔ جو رکوع کی دعا ہے آپ رکوع کی دعا پڑھیں گے شانتی کے ساتھ۔ اس کے بعد امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے ربنا لکل حمد۔ سے کئی دعائیں آئی ہیں، ربنا لکل حمد، ربنا واو کے ساتھ ولکل حمد، اللہم ربنا لکل حمد، اللہم ربنا لکل حمد، اللہم ربنا ولکل حمد۔ یہ چار طریقہ ہوا۔ اور اللہم ربنا لکل حمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بہت ساری دعائیں۔ تو ان میں سے کوئی دعا آپ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اور بالکل جب کھڑے ہوں گے، قیام اس کو کہتے ہیں، قیام نماز میں کہتے ہیں کہ کئی ایک فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے، ایک رکن ہے کہ قیام، کھڑے ہو جانا۔ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، سیدھا کھڑے ہو گئے۔ بہت سے لوگ رکوع سے اٹھتے ہوئے پیٹھ سیدھی بھی نہیں ہوئی، پھر سجدے میں چلا گیا۔ ایسا نہیں، یہ نماز نہیں ہے۔ بالکل آپ کو کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد اطمینان کے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ پھر امام اللہ اکبر کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہیں گے، اور سجدے میں چلے جائیں گے۔ سجدے میں جائیں گے۔ اب سجدہ کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے۔ سجدہ کس طریقے سے کریں گے؟ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہ ان کا سجدہ غلط ہوتا ہے۔ سجدہ میں اب یہ دیکھنا ہے کہ پہلی بات ایک یاد رکھیے، پہلی بات جب سجدے میں ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ بالکل انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ بہت سے سارے لوگ سجدے میں انگلیاں رکھتے ہیں تو اس طریقے سے پھیلا کر رکھتے ہیں، غلط۔ انگلیاں ملی، جب اصابع ہوا جس کا الفاظ ہے، امام حاکم نے اس روایت کیا ہے، ذہبی نے اس کی تائید کی ہے، کہا کہ ہاتھ بالکل انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ سجدہ سر رکھیں گے تو کہاں رکھنا چاہیے ہاتھ؟ سجدے میں ہاتھ کہاں کا ہونا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ انگلی کبھی آپ موڈھے کے برابر رکھتے تھے، سر آگے ہوتا تھا، اور کبھی آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھتے تھے سجدے میں۔ سجدے کی بات ہو رہی ہے کہ اس انگلی کو، موٹی انگلی چھوٹی انگلی کو کندھے کے برابر، اور اس شہادت کی انگلی کو جس کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں، سبابہ کی انگلی کان کے اس لو کے برابر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ کو سر کے برابر اس طرح سے رکھ دیتے ہیں، تو غلط ہے، نماز آپ کی نہیں ہو رہی، غلط ہے۔ اچھا، اس طرح سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرتے ہوئے یہ بغل سے آپ کا ہاتھ الگ رہنا چاہیے، پہلو سے آپ کا ہاتھ الگ رہنا چاہیے۔ کتے اس طرح سے بچھا کر کے رکھتے ہیں ہاتھ، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، الگ رہنا چاہیے۔
अच्छा ये रहना चाहिए, पेट ऊंचा रहना चाहिए, हर एक चीज़ से हर एक चीज़ अलग रहना चाहिए। इस जान के साथ पेट का कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए। आप सजदा करेंगे, सजदे में आपका पाँव किस तरह रहना चाहिए? सजदे में आपके पाँव का जो एड़ी है ऊपर हिस्सा वो मिला रहना चाहिए। सर का सजदा में पाँव का ऊपरी हिस्सा मिला रहना चाहिए। पूरा पाँव मिलने का जिक्र नहीं है कि पूरा पाँव मिला करके रखेंगे सजदा में, सिर्फ एड़ी मिली रहेगी और उंगलियां इस तरीके से पश्चिम मुड़ी रहेंगी। इस तरीके से आपका सजदा सही होगा और मिली रहेंगी। और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं सजदा इस तरीके से करते हैं कि ये हदीस में आया, जिस तरीके से रुकू में आपका पीठ बिल्कुल बराबर, उस तरीके से सजदा में भी आपका सर और ये पीठ बराबर होना चाहिए। बहुत से लोग इस तरीके से करते हैं, पीठ ऊपर उठी रहती है, नहीं, पीठ तनी रहनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस तरीके से लंबा करके सजदा करते हैं, बहुत सारा हाथ लंबा करके, कि उनका ये जान बिल्कुल खड़ा हो जाता है। पाँव को खड़ा करना नहीं है, जान को खड़ा करना नहीं, सजदा करते हैं बिल्कुल उस तरीके से सजदा करें कि जरा ये मुड़ा हुआ रहेगा, पेट ऊंचा रहेगा, ये इससे आला रहेगा, हाथ इस तरीके से रहेगा और मजबूती के साथ हाथ जमा रहना चाहिए। पेशानी और नाक दोनों को एक दूसरे हदीस में बताया गया है कि पेशानी और हाथ दोनों बिल्कुल मजबूती के साथ जमीन पर जमा रहना चाहिए, हल्का हल्का नहीं, जमीन के साथ मजबूती के साथ जमा रहना चाहिए, तब आपका सजदा पूरा होगा। और जो दुआएं हदीस में आई हैं, बहुत सारी दुआएं आप जानते होंगे, बहुत सारी दुआएं सजदे की है, वो दुआ पढ़ेंगे आप। उसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो आप सजदे से सर उठाएंगे, सजदे से सर उठाने के बाद इत्मीनान के साथ आप बैठेंगे। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक सजदा किया फौरन दूसरा सजदा कर लिया, नहीं इस तरह नहीं। सजदा से सर उठाएंगे तो उसमें दुआ पढ़ने का इत्मीनान के साथ। हदीस में आया है कि यहाँ इस तरीके से कि आपकी सारी जिस्म की सारी हड्डियाँ अपनी अपनी जगहों पर चली जाए। अल्लाह मगफिरली वरहमनी वजबुरनी वआफिनी वहदनी वआफिनी वरसुकनी, इस तरीके से हदीस में कई तरीके से हदीस के अल्फाज हैं, दुआएं आई हैं, वो दुआ इत्मीनान के साथ आप पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरे सजदा में आप जाएंगे, उसी तरीके से आप सजदा करेंगे और सजदा करने के बाद फिर इमाम अल्लाह अकबर कहेगा तो दूसरे सजदा से उठने के बाद बहुत से लोग फौरन सजदा ही से डायरेक्ट खड़े हो जाते हैं, नहीं, सजदा से दूसरे सजदा के बाद उठेंगे तो थोड़ा देर आपको रुकना है। इस रुकने का नाम हदीस में जलसा इस्तराहत है। जलसा इस्तराहत, कोई दवा उसमें पढ़नी नहीं है, लेकिन वहाँ थोड़ी देर वहाँ रुकनी है और उसके बाद आप हाथ को ज़मीन पर रखेंगे, इस तरीके से मुट्ठी के बल भी उठने का या इस तरीके से उठने का या हाथ पहले हाथ रखेंगे और उसके बाद टखने को उठाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि घुटने को पहले उठा लेते हैं और हाथ को बाद में, उस तरीके से रुकू से जाते हुए भी पहले घुटना रखते हैं और हाथ बाद में, ये भी गलत तरीका है। तो दूसरे सजदा से उठते हुए जलसा इस्तराहत करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, उसके बाद दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे, दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएंगे। फिर हर रकात को इसी तरीके से आपको इत्मीनान के साथ अदा करना है। 2 रकात वाली नमाज अगर है, 2 रकात वाली नमाज, तो 2 रकात नमाज के बाद आप अत्तहियात में बैठेंगे। अत्तहियात में आप बैठेंगे तो अत्तहियात में दुआ नबी ने सिखाई, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु तय्यिबात, बहुत लंबी दुआ। जैसे ही आप बैठेंगे अत्तहियात में फौरन आपको उंगली से इशारा करना शुरू करना हो, ऐसा नहीं। बहुत से लोगों का मसला यह है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचेंगे तो अशहदु पर उंगली उठाएंगे, इल्लल्लाह पर गिरा देंगे, तब शुरू करेंगे, हाथ की उंगली गलत है। हदीस में कहीं इस तरह से कोई जिक्र नहीं आया, बल्कि जब आप अत्तहियात में बैठेंगे उसी वक्त से आपकी उंगली का हरकत शुरू हो जाना चाहिए। इस तरीके से नहीं, खिलौना भी होना चाहिए। इस तरीके से इत्मीनान के साथ आप उंगली उठाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये इस तरह से उंगली उठा करके दुआ करना शैतान पर बुरुज से भी ज़्यादा भारी है और शैतान इससे भागता है। तो इस तरीके से आप ये करेंगे, अत्तहियात में इस तरीके से बैठेंगे और अत्तहियात में जिसमें वो अत्तहियात जिसमें आपको सलाम फेरना है, उसमें तवर्रुक करना। तवर्रुक किसको कहते हैं अरबी में? तवर्रुक उस बैठक को कहते हैं कि जब आप बैठेंगे तो आप अपने दाहिने पाँव को इस तरह खड़ा रखेंगे और बाएं पाँव को इस तरीके से पीछे से निकाल करके दाएं जानिब
اس کو نکال لیں گے اور بائیں جھکا کر آپ بیٹھ جائیں گے. اس کا نام تورک ہے. اس طریقے سے آپ کی نماز پوری ہوگی. السلام علیکم اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد امام السلام علیکم کہے گا. اس طریقے سے کر کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے آگے ہو کر کے السلام علیکم علیکم نہیں. جس طرح آپ بیٹھے ہیں اطمینان کے ساتھ السلام علیکم سلام آپ نے کہہ دیا, السلام علیکم سلام آپ نے کہہ دیا, یہ آپ کی نماز پوری ہو گئی. آپ کی نماز اللہ اکبر کہنے کے بعد آدمی کی ہر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے جو حلال ہے, اور پھر السلام علیکم کہنے کے بعد جو چیز اللہ اکبر کہنے کے بعد حرام ہو گئی تھی وہ حلال ہو گئی. وہ چیز اب حلال ہو گئی آپ کے لیے. آپ جا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, لیکن بیٹھ کر کے تحلیل و تقدیس اور تقدیس و تمجید اللہ کی بڑائی کی بڑائی آپ بیان کر سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ 34 پڑھیے. اس لیے آپ لوگوں کو بہت ساری نیکیاں, بہت ساری دعائیں ہیں جو اس کے بعد آپ کا کہیں گے. اجتماعی دعا تو امام کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا, تو سارے مقتدی کہیں گے آمین آمین. اس طرح کہنے کی کوئی اس طرح حدیث میں کوئی ثبوت نہیں, کوئی ثبوت موجود نہیں. تو اپنی اپنی دعا کیجیے, اپنی دعا کرنا منع نہیں ہے. یہی غلطی ہو جاتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ تو دعا کرنے سے روکتے. نہیں, اپنی دعا کیجیے, اکیلے دعا کیجیے, خوب دعا کیجیے, جم کر دعا کیجیے. اللہ رب العالمین دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے, بندے سے خوش ہوتا ہے. تو دعا کیجیے, اکیلے خوب دعا کیجیے. اچھا, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں ہم نماز میں کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ابھی پوری نہیں بھی کہا اور آمین زور سے کرنا شروع کر دیا. یہ بھی غلط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے سر کو گدھے کے سر سے یا گدھے کی صورت سے بدل دے جو امام سے پہلے کسی حرکات کو اٹھنا بیٹھا. جیسے امام ابھی رکوع میں ہے, پہلے ہی رکوع میں چلا گیا. ابھی امام سجدے میں نہیں گیا ہے, پہلے ہی سجدہ میں چلا گیا. ابھی سجدہ سے امام نے سر نہیں اٹھایا ہے, سر اٹھا لیا پہلے ہی. تو کہا جو ایسا کرے گا اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ اس کے سر کو گدھے کے سر سے بدل دے. بہت محدثین اس کا کئی ایک معنی بیان کرتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا مجازن کہا کہ گدھا بیوقوف ہوتا ہے تو اس نے گویا بیوقوفی کی اپنی نماز میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ حقیقت پر محمول ہے. اور اس سلسلے میں محدثین کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیا دور دراز کا. بہت مشہور, بہت بڑے محدث تھے, مشہور محدث تھے. ان کے پاس وہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ گئے تو دیکھا کہ عجیب منظر وہاں کا ہے. وہ مولانا صاحب, وہ محدث صاحب حدیث بیان کرنے والے برقع لگا کر کے پردے میں بیٹھ کر کے حدیث بیان کیا کرتے. کسی نے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا, تو اس طریقے سے بہت سارے بچے ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے. تو اس آدمی نے, اس لڑکے نے جو حدیث سیکھنے کے لیے ان کے پاس لمبا سفر کیا تھا, تو بہت دنوں تک ان کے پاس وہ ٹھہرے رہے, بہت ساری حدیثوں کو ان سے سیکھا. جب استاد نے دیکھا کہ یہ ہمارا شاگرد صحیح شاگرد ہے, ان کو حدیث سیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے, تو ایک روز اس محدث نے اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیا. اس طالب علم نے دیکھا کہ عجیب و غریب منظر تھا کہ اس محدث کا سر گدھے کا سر, پورا جسم انسانی جسم, لیکن سر ان کا گدھے کا سر, ان کی صورت گدھے کی صورت, چہرہ ان کا گدھے کا چہرہ. حیرت ہوئی. اس محدث نے کہا بچہ تم کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مرتبہ جب اس حدیث کو میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انسان ڈرتا نہیں ہے جو امام سے پہلے کسی چیز کو ادا کر لیتا ہے, سجدہ پہلے کر لیتا ہے, سجدے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے, رکوع پہلے کر لیتا ہے, غلط ظالم کہتا ہے تو پہلے ہی زور سے چیخ کر کے آمین کہنا شروع کر دیتا ہے. اس طریقے سے جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سر کو, اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے سے بدل دے گا. اس حدیث کو میں نے پڑھا, اس طبعات تو میں نے اس کو بعید سمجھا کہ انسان اس کو صورت یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو یا اس کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا.
اس کو میں نے بعید سمجھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. جو ہی یہ خیال میرے دل میں آیا اور ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا, امام سے پہلے ہی اپنے سر کو اٹھا دیا. اللہ رب العالمین نے اسی وقت ہماری گرفت فرمائی اور میرے سر کو میرے چہرے کو گدھے کے چہرے سے لگا. تو یہ وعید ہے. نماز پڑھنے والوں کو چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے نماز ادا کریں. یہ انگلیاں اٹھانے رکھنے بیٹھنے کی کئی صورتیں ہیں. مثلا جب آپ رفع یدین کریں گے تو رفع یدین میں ہاتھ اٹھائیں گے تو انگلیاں ملی ہوئی نہیں رہنی چاہیے اور خوب اس طریقے سے بھی نہیں رہنی چاہیے. جس طرح عام طور سے آپ کی انگلیاں رہتی ہیں اسی طریقے سے رفع یدین کرتے ہی آپ کی انگلیاں رہتی ہیں. لیکن جب آپ سجدہ کریں گے تو آپ کی انگلیاں سجدے میں ملی ہوئی رہنی چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کرتے ہیں, یہاں بیچ میں ایک خالی ہے اور سجدہ اس طریقے سے کرتا ہے. نہیں, ساری انگلیاں سارا اس کا اپنی زمین پر ٹکا ہوا رہنا چاہیے. اور رکوع کی حالت میں انگلیوں کی کیفیت جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کھلی رہنی چاہیے. تو انگلیوں کی 3 پوزیشن ہے, ہاتھ باندھنے کی 3 پوزیشن ہے, 3 طریقہ ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا ہوں کہ پروردگار عالم ہم تماموں کو نمازی بنائے اور صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے کے مطابق سنت نبوی کے مطابق جو احادیث میں مقبول نماز ہے, نبی کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کے مطابق ہم کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جو لوگ نہیں جانتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جانکار لوگوں سے وہ سیکھیں اور اپنی نماز کو صحیح کریں. اللہ رب العالمین ان تمام